حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آوارہ مزاج شخص رہتا تھا۔ وہ ایک دکان پر ملازم تھا۔ دن میں وہ دکان پر کام کرتا تھا اور رات کو شراب پی کر اپنے گھر میں ایک ایسا طوفان برپا کرتا تھا کہ سکون کا سانس لینا دشوار ہو جاتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا معمول تھا کہ روزانہ ایک ختم قرآن پڑھتے اور تہجد کے وقت ایک خاص قسم کی مستی اور خود فراموشی کی کیفیت طاری رہتی۔ معلوم ہوتا تھا کہ مصلی پر آدمی نہیں بلکہ ایک ستون کھڑا ہے۔ وہ شخص اکثر ایک شعر گایا کرتا جس کا مفہوم یہ تھا کہ لوگوں نے مجھے ہاتھ سے کھو دیا اور مجھے کھو کر ایسے شخص کو کھو دیا جو لڑائی اور فساد کے دن کام آنے والا تھا۔ اگرچہ اس کا یہ ہنگامہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت میں کسی حد تک خلل پیدا کرتا، لیکن معاذ ہمسائیگی کا خیال کر کے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی اس اظہار ثانی پر صبر فرماتے اور اسے کچھ نہ کہتے، مگر رات خاموشی تھی۔ تہجد کا وقت ختم ہو گیا۔ مؤذن نے فجر کی اذان دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے مکان پر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بچی روتی ہوئی باہر آئی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ آوارہ گردی کے جرم میں اس کے باپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ اس وقت قید میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر بھی لوٹ کر نہیں گئے اور اسی وقت اپنا خچر منگوایا اور اس پر سوار ہوئے اور ہمسائے کی ہمدردی کے لیے پولیس اسٹیشن میں پہنچ کر اطلاع کروائی کہ امام ابو حنیفہ تھانے دار سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانے میں تشریف لے گئے تھے۔ یہ اطلاع پا کر تھانے دار حیران رہ کر اس نے ماتحت افسروں سے کہا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میرے دفتر میں لے کر آؤ۔ جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو تھانے دار نے آنے کی وجہ سے دریافت کی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے پڑوسی کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ تھانے دار نے نہ صرف آپ رحمۃ اللہ کے پڑوسی کو رہا کر دیا بلکہ رات جتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے سب کو معاف کر دیا۔ جب اپنے پڑوسی کو رہا کروایا اور امام صاحب رحمۃ اللہ اپنے ساتھ لے جا رہے تھے تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تو اکثر کہا کرتا تھا کہ لوگوں نے مجھے کھو دیا ہے، دیکھ میں نے تجھے ضائع نہیں کیا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب نہ صرف یہ کہ مجھے ضائع نہیں کیا بلکہ مجھے گنہگار کو آج وہ راہ دکھائی ہے جو زندگی کی حقیقی راہ ہے، یعنی توبہ اور تقوی کی راہ۔ اس کے بعد وہ تقوی اور نیکی کی طرف مائل ہو گیا۔